या अय्युहल्लदीन आमनू ला तखूनु अल्लाह वर्रसूल। नाज़रीन, हज़रत सैयदना अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल 7 दिनों तक इसी खंबे के साथ बंधे रहे। नाज़रीन, ये आयत हज़रत अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई। रियाजुल जन्ना में जब भी आप नफल की नमाज अदा करने जाते हैं, महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब चेहरा होगा तो आपके दिल की जानिब ये सुतून आज भी मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर अत्तारी मक्की और इस वक्त देख रहे हैं ज़ुबैर अत्तारी मक्की यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तीसरा एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले 2 एपिसोड के अंदर हमने आपको रियाजुल जन्ना और रियाजुल जन्ना के अंदर वो अजीम सुतूने जो मौजूद हैं उसके हवाले से बहुत सारी मालूमात फराहम की है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस सुतून के साथ अपने आप को बांध के रखा था उसकी डिटेल हम अगली वीडियो में देंगे। तो सुतूने लुबाबा, जिसको सुतूने अत-तौबा भी कहा जाता है, इसकी क्या हकीकत है, क्या इसके साथ तारीख़ इस्लाम का वाक़या वाबस्ता है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, आपके इल्म में यकीनन इजाफा होगा। और रियाजुल जन्ना आने से कबल कम से कम एक मरतबा गौर से हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, तो इन मकामात तक बआसानी आप पहुंच सकते हैं और पहुंचने के बाद यहाँ की फीज़ व बरक़ात आप समेट सकते हैं। आइए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, ये वही सुतून मुबारक है जो रियाजुल जन्ना के अंदर ये आज भी मौजूद है। इसी सुतून के साथ अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को मुसलसल 7 दिनों तक बांध के रखा था। फ़कत नमाजों के लिए इनकी ज़ौजा मोहतरमा आती और इनको सुतून से खोल देती, फिर वहाँ ये बांध दिए जाते थे। अल्लाह पाक सूरह अनफाल के अंदर इनके हवाले से क्या कुछ इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनु अल्लाह वर्रसूल व तखूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, अल्लाह व रसूल से दगा ना करो और ना अपनी अमानतों में दानिस्ता खयानत। ला तखूनुल्लाह वर रसूल, अल्लाह व रसूल से खयानत ना करो। फराइज छोड़ देना अल्लाह ताला से खयानत करना है और सुन्नत को तर्क करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खयानत करना है। शान नुज़ूल, ये आयत हज़रत सैयदना अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई। इसका वाक़या ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा यहूदियों का मुहासरा तकरीबन 3 हफ्ते तक मुहासरा फरमाया। वो इस मुहासरे से तंग आ गए और उनके दिल में खौफ आया, तो उनसे उनके सरदार काब बिन उसैद ने यह कहा कि अब तो 3 सूरतें हैं। उस शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तस्दीक करो और उनकी बैअत कर लो, क्योंकि खुदा की कसम ये जाहिर हो चुका है कि वो नबी मुरसल हैं और ये वही रसूल हैं जिनका जिक्र तुम्हारी किताबों में है। इन पर ईमान लाएं तो जान माल अहलो औलाद सब महफूज रहेंगे। इस बात को कौम ने ना माना तो काब ने दूसरी सूरत पेश की और कहा कि तुम अगर इसे नहीं मानते तो आओ पहले हम अपने बीबियों बच्चों को कत्ल करें, फिर तलवार खींचकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मुकाबले में आ जाएं, ताकि अगर हम इस मुकाबले में हलाक भी हो जाएं तो हमारे साथ अहलो इयाल ख़ानदान और औलाद का हमें गम तो नहीं होगा। इस पर कौम ने कहा, बीवी बच्चों के बाद जीना ही किस काम का। काब यहूदी ने कहा, तो ये भी मंजूर नहीं है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुलह की दरख्वास्त करो, शायद इसमें कोई बेहतरी की सूरत निकल। उन्होंने ताजदारी रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुलह की दरख्वास्त की, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके सिवा कोई बात मंजूर ना फरमाई कि अपने हक में हजरत साद बिन माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले को मंजूर करें।
اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجئے۔ یہ یہودیوں نے مطالبہ کیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تعلقات تھے، اور حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اور ان کی اولاد اور عیال بنو قریظہ کے پاس تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ کی طرف بھیج دیا۔ بنو قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی، کیا ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ منظور کر لیں؟ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ چلے جاؤ، ان کو بتانا نہیں، ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کی گردنیں کٹیں گی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ چکے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہتے کہ جب بھی قریش مدینے پہ حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم حمایت میں کھڑے ہوں گے، اس کی دفاع کے لیے ہم لڑیں گے، اور پس پردہ قریشیوں کی یہ مدد کیا کرتے تھے، کہتے کہ آؤ مسلمانوں کو مارو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اس موقع پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو لبابہ تم جاؤ، ان کی بات سنو، ان کو بتانا نہیں، ان کی بات ضرور سن کر آنا۔ لیکن ان سے ہوا یہ کہ جب بنو قریظہ نے یہ کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہم منظور کر لیں، جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہے، اب حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا، یہ تو گلا کٹوانے کی بات ہے۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ پائے تھے، میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت واقع ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تو حاضر نہ ہوئے، سیدھے مسجد نبوی شریف پہنچے اور مسجد نبوی شریف کے اس ستون سے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو باندھ لیا، اور اللہ پاک کی قسم کھائی نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے، یا اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرے۔ ناظرین، اسی ستون کے ساتھ وہ بندھے رہے، ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور طبعی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھی، پھر وہ باندھ دیے جاتے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آتے، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں ان کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول نہ کر لے۔ وہ 7 روز بندھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں توبہ قبول کرنے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں گے تب تک میں نہ کھولا جاؤں گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اسی ستون کے پاس حضور تشریف لے آئے اور اس صحابی رسول کو اپنے دستے مبارک سے کھول دیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پر بس نہ کیا، آپ نے عرض کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں گا جس میں مجھ سے خطا سرزد ہوئی، اور میں اپنا پورا مال اپنی ملک سے نکال دوں گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنی قوم کے راز دوسری قوم تک پہنچانا سخت جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب کوئی کہے کہ فلاں بات فلاں سے مت کہیے گا، میں آپ کو رازدار بناتا ہوں، فلاں سے یہ بات مت بتائیے گا، میں آپ کو اپنا سمجھ کے بتاتا ہوں، اس طرح کے کئی معاملات آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوں گے، اور کثرت سے لوگ اس معاملے میں خیانت کرتے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس کا حکم بہت سخت ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے۔ بنو قریظہ کا واقعہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، 4 ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ اس واقعے کو مکمل کریں گے، ہو سکتا ہے 5 تک بھی جا سکتا ہے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ کہاں رہتے تھے، اس مقام کو اس وقت ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تھا، جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عصر کی نماز ہم بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے، وہ کون سا علاقہ ہے ہم آپ کو اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے ہیں، اور یہ وہ مسجد ہے، مسجد بنو قریظہ، جہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 ہفتے تک آرام فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کسی خاتون کا گھر تھا جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر پیش کیا تھا۔ 91 سنی ہجری میں اسی مقام پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا نام رکھا مسجد بنو قریظہ، جو اسکرین پہ ہم مسجد آپ کو دکھا رہے ہیں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، بہت معلوماتی ویڈیوز زیارات مقامات مقدسہ سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، آپ کی شیئر کی برکت سے ان عاشقان رسول کا بھلا ہوگا جو ریاض الجنہ میں فقط نماز پڑھ کر وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان تک یہ ویڈیو اگر پہنچتی ہے تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان مقامات سے بھی فیضان حاصل کر سکیں گے، اور اس ستون کے پاس جہاں حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس مقام پر بھی نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل کر کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر سکیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، شیئر کرنا لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں کو احباب کو اس ویڈیو کے بارے میں چینل کے بارے میں بتاتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔